کیا ہو رہا؟ اگر 1 سال پہلے رشتہ ہو رہا نا تو اسی دن سے لائیو چل رہا. بالکل 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 روز محبت کے بھرے بھرے رجسٹر سنائے جا رہے ہیں. روز نکاح میں نے قبول کیا یہ الفاظ تو 1 سال کے بعد میں ہو رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کتنی مرتبہ انگلش میں سب جانتے ہو کیا انگلش میں. تو محبت تو پہلے ہی پروان چڑھ رہی ہے 1 سال پہلے. جس دن دیکھ کے آئے نا لڑکی کو اپنا کے آئے اسی دن ہی موبائل دیا اتنا بڑا, اور اگر موبائل نہ دکھائے تو نمبر دیا ہے. تو اب وہ محبت اس دن نہیں ہوتی ہے جس دن نکاح ہوتا ہے, بلکہ وہ تو سالوں سے چل رہی ہے, 6 مہینے سے چل رہی ہے. 6 مہینے سے وعدے پہ وعدے, قسموں پہ قسمیں, ادھر کی خبر ہے ادھر, ادھر کی خبر ہے ادھر, ادھر کی خبر ہے ادھر, ادھر کی خبر ہے ادھر. تو وہ محبت میں نے قبول کیا. آج کے دور میں جو شادیاں ہو رہی ہیں تو محبت میں نے قبول کیا کے ذریعے نہیں پیدا ہو رہی, بلکہ فون کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے. اسی کے نتیجے آج ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر آج بھی اس طریقے سے شادیوں کا اہتمام کیا جائے, آج بھی اس طریقے سے شادیوں کا اہتمام کیا جائے تو یقیناً آج بھی پہلے جیسی محبت ہو سکتی ہے, پہلے جیسی. لیکن آج ہم جب اپنے بچے کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا انداز وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جب بیٹے کا رشتہ کرو نا تو لڑکی کے اندر کیا دیکھو, خوبصورتی بھی دیکھو, خوبصورتی بھی دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر, مال بھی دیکھو, مال بھی دیکھنا چاہیے, اور حسب و نسب بھی دیکھو, خاندان بھی دیکھو, خاندان بھی دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اور نبی نے فرمایا سب سے ضروری یہ ہے کہ دینداری دیکھو. کیا دیکھو؟ دینداری دیکھو, دینداری ہے کہ نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں حسن و جمال بھی دیکھو, خاندان بھی دیکھو, خاندان بھی اچھا ہونا چاہیے, حسن و جمال بھی ہونا چاہیے. لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے کہ دینداری ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب گھر کے اندر جو دلہن بن کے آئے گی نا تو اس کے اندر دینداری ہوگی تو گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا. اگر شوہر بے نمازی ہے نا تو جب بیوی نماز پڑھے گی 1 دن دیکھے گا, 2 دن دیکھے گا, 3 دن دیکھے گا, 4 دن دیکھے گا تو کبھی نہ کبھی تو غیرت آئے گی, 1-2 ٹائم کی یہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. اگر نند نہیں پڑھتی ہے تو بھابھی کو نماز پڑھتا دیکھے گی تو یہ بھی نماز پڑھ لے گی. اگر ساس نہیں پڑھتی ہے بہو کو نماز پڑھتا دیکھے گی تو یہ بھی نماز پڑھ لے گی. اس لیے اگر گھر کے اندر بہو دیندار آتی ہے نا تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا. تو نبی نے فرمایا سب کچھ دیکھو لیکن سب سے پہلے دینداری دیکھو. جس کے اندر جتنی دینداری ہوگی, اور یہ دینداری یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے والے کو دیکھنا ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری ہو, بلکہ اگر ہم لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی ہمیں یہ چاہیے کہ لڑکے کے اندر دینداری ہے کہ نہیں ہے, دینداری ہے کہ نہیں. آج دیکھ لیتے مال بھی ہے, دولت بھی ہے, مکان بھی اچھا ہے, کماتا بھی خوب ہے, لیکن بعد میں پتہ چلا وہ تو نشیڑیا ہے, نشے کی لت ہے. تو اب جتنا دیا تھا, جتنا خرچہ کیا تھا, سب کچھ برباد. اب لڑکی پریشان ہے. او یار اللہ اکبر پیارے, جب نکاح کرنے چلے کرو نا, جب نکاح کے لیے دیکھو تو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, جس کا نکاح بھی دیکھیں, جس کے نکاح کی بھی تیاری چل رہی ہے, جس کے لیے بھی دیکھنے لے جا رہے ہیں, اگر لڑکی دیکھنے جا رہے ہو تو یہ دیکھو کہ دیندار کیسی ہے, یہ دیکھو اس کا خاندان کیسا ہے, یہ دیکھو حسن و جمال میں کیسی ہے. اس لیے کہ اگر خاندان صحیح نہیں ہے نا تو پھر خاندانی اثر کہیں نہ کہیں دکھا گی. دوسری جگہ نبی فرماتے ہیں کہ منانا سے شادی نہ کرو. منانا کسے کہتے ہیں؟ منانا اس عورت کو کہتے ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو بیمار دکھائے کہ میں بیمار ہوں, میں پریشان ہوں. اللہ اکبر. ہما وقت کپڑا سر سے باندھے رکھے میں بیمار ہوں. نبی نے فرمایا منانا سے شادی مت کرو. جو جان بوجھ کر بیمار بن کے دکھائے, نبی نے فرمایا انا منا انانا سے شادی مت کرو.
अन्नाना से शादी मत करो जो अपने आप को बीमार बन के दिखाए। नबी ने फरमाया मन्नाना से भी शादी मत करो जो एहसान दिखाए। एहसान दिखाने का मतलब ये है जो बात बात पर एहसान दिखाए कि मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप को खाना पका कर खिलाती हूँ, मैं तुम्हारे घर को संभाल रही हूँ, मैं तुम्हारे घर को सब देख रही हूँ। अगर ऐसी लड़की है तो उससे भी शादी मत करो। अल्लाहू अकबर। दूसरी जगह फरमाते हैं हन्नाना से शादी मत करो। कहते हैं हन्नाना किसे कहते हैं? कहते हैं हन्नाना वो है जो अपनी ससुराल में आकर अपने मैके वालों की तारीफ करे, या अगर शादीशुदा हो तो अपने पहले वाले शोहर की तारीफ करे। ऐसी औरतों से शादी मत करो। इसलिए अगर अन्नाना है, अगर हन्नाना है या मन्नाना है तो तुम उसको घर में तो इसलिए ला रहे हो ताकि तुम्हारे दिल का करार बने, ताकि तुम्हारे दिल का सुकून बने, ताकि तुम्हें इत्मीनान बख्शे। लेकिन वो तुम्हें इत्मीनान और सुकून नहीं बख्शेगी बल्कि तुम्हारे घर को हर वक्त जहन्नम बना देगी। इसलिए जब शादी करने के लिए चलो तो बेहतर यह है कि दीनदार बच्चा तलाश करो। हजरत शेख किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जलीलुल कद्र, नेक बंदे, बड़े नेक बंदे, जवान, घर में बेटी है। लोगों से कहा यार बेटी का रिश्ता कराओ, किसी से कहा बेटी का रिश्ता कराओ, लेकिन बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। फिर सोचने लगे कि किस तरीके से बेटी का रिश्ता ढूंढे। तो एक दिन दिल में ख्याल आया, ओ यार बेटी बड़ी मुत्तकी है, बेटी बड़ी पारसा है, चलो इसका रिश्ता ढूंढना है। अल्लाहु अकबर प्यारे। अब ज़रा देखो तो आज हम रिश्ता ढूंढते हैं ना तो बिचौलिया भी पावरफुल ढूंढते हैं, गरीब को तो बिचौलिया भी ना बनाते हैं। गरीब को कोई बिचौलिया नहीं बनाता, सोचते हैं गरीब दिलवा गई क्या भाई, ये तो मट्टी पलीत करवा देगा तो बारात की भी खातिर तवाज़ो नहीं करवाएगा, ये तो अपनी तरीके से ही करेगा। लेकिन हजरत शेख किरमानी जब अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने चले ना तो अब किसी मालदार से नहीं कहा बल्कि कभी मस्जिद के इमाम से कह रहे हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता कराओ, कभी आलिम से कह रहे हैं हमारी बेटी का रिश्ता कराओ। आखिर जब रिश्ता ना हुआ ना तो फैसला किया चलो अब खुद ही देखते हैं। तो अब देखने का अंदाज देखो यार, आपने अब ये तरीका अपनाया कि एक दिन एक महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी, 8 दिन उस मस्जिद में नमाज पढ़ी, 8 दिन दूसरे महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी, 8 दिन दूसरे गांव में नमाज पढ़ी, 8 दिन चौथे गांव में नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि गांव-गांव जाकर मस्जिदों में 8-8 दिन नमाज पढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा शेख किरमानी आखिर वजह क्या है, गांव-गांव नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो कहते हैं मैं अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूं, अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूं। कहा दूल्हा मस्जिदों में मिलेगा? कहा हाँ, ऐसा ही दूल्हा तो चाहिए जो मस्जिदों के अंदर होता हो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए। कहते हैं मैं मस्जिदों में ढूंढता रहा, मैंने एक बस्ती के अंदर देखा, मैंने 8 दिन नमाज पढ़ी, मैंने एक नौजवान को देखा कि नमाज के वक्त आता है, नमाज पढ़ता है, फिर मेहनत व मजदूरी करने के लिए चला जाता है। अल्लाहू अकबर। कहते हैं मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 1 हफ्ता देखा, मैं उसको देखता रहा कि नमाज पढ़ने आता है, नमाज के बाद मजदूरी करने चला जाता है। मैंने 1 हफ्ता देखा, मेरा मामूल था 1 हफ्ते के बाद मस्जिद बदल देता था, लेकिन अब के मैंने मस्जिद नहीं बदली, अब मैंने 1 हफ्ता और देखा है। अल्लाहू अकबर प्यारे। 1-2 हफ्ते देखा, 3 हफ्ते देखा, जब मैं मुतमईन हो गया कि वाकई ये नौजवान दीनदार है, ये नौजवान परहेजगार है, ये नौजवान मुत्तकी है। 1 महीने के बाद जब वो नौजवान जोहर की नमाज पढ़ के वापस जाने लगा, मैंने कहा नौजवान ठहरो। मैंने उस नौजवान को बुलाया, वो नौजवान मेरे करीब आया, मैंने कहा ओ नौजवान तुम्हारी शादी हो चुकी है? कहता है नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। कहने लगा अल्लाहू अकबर। कहता है मेरी शादी नहीं हुई है। तो शेख किरमानी कहते हैं क्या शादी करोगे? शादी करोगे? कहते हैं हुजूर शादी तो करूंगा, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा मकान नहीं है, मेरे पास कोई अच्छा कारोबार नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। ओ यार तारीख गवाह है, हजरत शेख किरमानी ने कहा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख किरमानी ने कहा कि हाँ
مجھے ایسے دولہا کی ضرورت ہے، میری بیٹی ہے، اللہ اکبر، مجھے ایسے نوجوان کی ضرورت ہے، قسم خدا کی۔ شیخ کرمانی کہتے ہیں بیٹا تم میری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے حضور دیکھ لیجئے میرا مکان ٹوٹا پھوٹا ہے، میرے گھر میں کوئی عیش و آرام کی چیز نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی بعد میں شکایت کرے۔ شیخ کرمانی کہتے ہیں نہیں نہیں، میری بیٹی شکایت نہیں کرے گی۔ شیخ کرمانی نے نوجوان کو اپنے ساتھ لیا، کہا بیٹا اگر کچھ ہو تو شادی کے ضروری سامان خرید لو۔ اس نوجوان نے خوشبو خریدی ہے، چھوٹا سا لباس خریدا ہے، اللہ اکبر پیارے۔ اب شیخ کرمانی نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے۔ شام کو شیخ کرمانی نے اپنی بیٹی کو ودا کیا ہے۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو اپنے گھر لے گیا ہے۔ اب گھر کا انداز تو دیکھو یار، گھر کا عالم کیا ہے۔ شیخ کرمانی کا وہ داماد اپنی بیوی کو اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اب گھر کوئی 2 منزلہ نہیں ہے، گھر پہ کوئی لنٹر نہیں ہے، گھر پہ کوئی اچھی چھت نہیں ہے، بلکہ کھجور کی چھال کی چھت پٹی ہوئی ہے، اللہ اکبر، جس سے چاند کی روشنی آ رہی ہے۔ دلہن ہے، کمرے کے اندر بیٹھ گئی ہے، دائیں نہیں دیکھا ہے، بائیں نہیں دیکھا ہے، اوپر نہیں دیکھا ہے، دروازے کو نہیں دیکھا ہے۔ او یار وہ پہلے کے زمانے کی دلہنیں تھی کہ ایک ایک مہینہ اپنے سسرال میں رہ لیتی تھی۔ اگر ماں نے پوچھا بیٹی ذرا یہ تو بتا دے تیرے گھر کے اندر کمرے کتنے ہیں، بیٹی ذرا یہ تو بتا دے تیرے گھر کے اندر تیرا مکان بڑا کتنا ہے، تیرا دروازہ کدھر کو ہے، تو وہ پہلے کی دلہنیں تھی ایک مہینہ سسرال میں گزارنے کے بعد میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ میرے گھر کی چوکھٹ کدھر کو ہے، میرے گھر کے اندر کمرے کدھر کو ہے، کتنے ہیں۔ لیکن قسم خدا کی وہ پہلے زمانے کی دلہنیں تھی۔ اور آج کی دلہنوں کو تو عالم یہ ہے کہ جب گھر میں قدم رکھتی ہے نا پہلا قدم، تو ایک لمحے میں پہچان لیتی ہے کہ ٹیلز بچھی ہے یا پتھر بچھا ہوا، ایک لمحے میں پہچان لے ٹیلز بچھی ہوئی ہے یا پتھر بچھا ہوا۔ اور ایک رات گزار کر جب جاتی ہے نا اگلے دن کو، تو پورے گھر کا فگر ایک رات میں لے جاتی ہے، بالکل ٹوٹل ایکس بائی زیڈ پورے گھر کا فگر۔ اور جب چوتھیائی جاوے ہے نا تو پھر نند کا بھی اور ساس کا بھی اور جٹھانی کا بھی دیرانی کا بھی سب کا کریکٹر بالکل چھان بین کر کے پھٹک کے لے جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سی CBI لگا دے گا آتے ہی۔ یہاں پر کتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی سے کبھی اپنے گھر کی کوئی بات نہیں بتائی ہے قسم سے، لیکن ایک بھی بتا دے اس کی بیوی سے پوچھو نا تو اس کو گھر کی A to Z تمہارے دادا تک کی ساری باتیں پتہ ہوں گی بالکل۔ اور تم سے کہو نا ارے تو نے بتائی ہے، ارے یہ امی کیسی بات کر رہی ہے، میں نے تو ایک بات بھی نہ بتائی اسے، اور اسے پوری خبر۔ اب اس کی CBI لگی ہوئی ہوتی ہے، تو کہتا ہے جٹھانی نے بتا دی ہوگی، جٹھانی نے، اس کی بھابھی نے بتا دی ہوگی، تو بھابھی کو تو پہلے سے ہی پتا، بھابھی سے کہو میری تو بات بھی نہ ہوئی ہے ان سے اس موضوع پہ بالکل بھی۔ تو آج اتنی ایڈوانس 3 دن کے اندر پورا بایو ڈاٹا، اگر ساس نے کچھ کہہ دیا تو ساس کی چھٹی تک کی پوری کہانی سنا دے گی، جٹھانی نے کچھ کہہ دیا تو جٹھانی کی چھٹی تک کی پوری کہانی، دیرانی نے کچھ کہہ دیا دیرانی کی چھٹی تک کی پوری کہانی۔ اللہ اکبر، او یار وہ 3 دن میں کہاں سے سمجھ جاتی ہے؟ اللہ اکبر، شوہر کہتا ہے میں نے نہیں بتایا ہے، اللہ اکبر پیارے، وہ اتنے تیز کان لے کے آتی ہے، سب کو اندازے سے سمجھ لیتی ہے۔ لیکن شیخ کرمانی کی وہ بیٹی ہے یار، گھر کے اندر آ گئی ہے، اللہ اکبر، چھت کو نہیں دیکھا ہے، دروازے کو نہیں دیکھا ہے، مکان کو نہیں دیکھا ہے، ہاں کمرے کے اندر نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، اس مٹکے پر آدھی روٹی سوکھی رکھی ہوئی ہے، آدھی روٹی کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی شوہر قریب آیا تو آ کر کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، تم مجھ سے بات تو کر رہے ہو لیکن میری تمنا جیسی تھی، جیسے میرے خواب تھے، جیسا میرے باپ نے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ بیٹی ایسا نوجوان ہے، توکل علی اللہ کا پیکر ہے، اللہ پر بڑا بھروسہ رکھتا ہے، لیکن اے میرے شوہر مجھے تمہارے ساتھ رہنا تو ہے، زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، لیکن سچ بات یہ ہے جو صفتیں میرے ابا نے تمہارے اندر بتائی تھی وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ شیخ کرمانی کے اس داماد نے کہا تھا ذرا بتاؤ تو تمہارے ابا نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر پیارے، بیٹی اس عورت نے کہا کہ نہیں تمہارے اندر وہ صفات موجود نہیں ہے جو میرے باپ نے بتائی تھی، تمہارا اور
میرا نواب تو ہوگا لیکن اس انداز سے نہیں ہو سکتا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے اپنے قدم باہر کھینچے, اپنے سسر کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نہ کہتا تھا کہ آپ کی بیٹی میرے مکان میں نہیں رہ سکے گی, میں نہ کہتا تھا آپ کی بیٹی میرے ساتھ نہیں رہ سکے گی, میں نہ کہتا تھا میں غریب آدمی ہوں آپ کی بیٹی کو میرا مکان پسند نہیں آئے گا. باپ نے کہا بیٹا ذرا بتاؤ تو بات کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کی بیٹی ایسے ایسے کہہ رہی ہے. بوڑھے نے کہا بیٹا جاؤ ذرا ایک مرتبہ میری بیٹی سے پوچھ تو لو مقصد کیا ہے, جاؤ ذرا پوچھ تو لو. پھر اندر گئے, کہا بتاؤ تمہارا میرے ساتھ نبھاؤ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لڑکی نے کہا تھا سنو, میرے ابا نے کہا تھا وہ بیٹی جو تیرے لیے میں نے شوہر چنا ہے نا بیٹی, وہ توکل علی اللہ کا پیکر ہے. اس کا انداز تو یہ ہے کہ شام کو کھاتا ہے تو صبح کی فکر نہیں کرتا, صبح کو کھاتا ہے تو شام کی فکر نہیں کرتا, دوپہر کو کھاتا ہے تو رات کی فکر نہیں کرتا ہے. میرے باپ نے تو تمہارے بارے میں یہ بتایا تھا لیکن تمہارا عالم تو یہ ہے شام کی تو تم نے کھا لی ہے اور یہ روٹی کب کے لیے رکھی ہے؟ جس کا توکل اللہ پر ہو, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ بینک بیلنس جمع کر کے رکھے, اس کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ صبح کے کھانے کی فکر کرے. ارے جس پروردگار عالم نے تمہیں رات کا کھانا کھلایا ہے وہی پروردگار عالم تمہیں صبح کا بھی کھانا کھلائے گا. قسم خدا کی جب شوہر نے اتنا سنا تو کہا اے میری بیوی سن سن, بات بے شک صحیح ہے, میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے, میں جتنا کھاتا ہوں اتنا کماتا ہوں, میں جمع نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اب تک میں اکیلا تھا, میں نے تو کھانا کھا لیا ہے, لیکن یہ آدھی روٹی جو مجھے روزہ رکھنا ہے, میں نے یہ سوچا جب مجھے سحری کر کے روزہ رکھنا ہے تو میری شریک حیات بھی ایسی ہوگی جو سحری کر کے روزہ رکھے گی. تو یہ روٹی میں نے اپنے لیے نہیں رکھی ہے بلکہ آنے والا جو میرا مہمان میری بیوی کی شکل میں ہے, میں نے اس مہمان کے لیے یہ روٹی رکھی ہے تاکہ میری بیوی پہلی مرتبہ میرے گھر بغیر سحری کا روزہ نہ رکھ سکے. میں توکل علی اللہ کے پیکر ہوں. او عزیز, ایسے رشتے جب ہوتے تھے نا, ایسی لڑکی ہوتی تھی, ایسا لڑکا ہوتا تھا تو پھر بچے بڑے حسین و جمیل پیدا ہوتے تھے. بچے ایسے پیدا ہوتے تھے جن کو ماں باپ سے شکایت نہیں ہوتی تھی, جن کو باپ سے شکایت نہیں ہوتی تھی, باپ کو جن سے شکایت نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کے لیے ہمیں رشتہ دیکھنے کے لیے, اپنے اولاد کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا پڑے گا. لیکن آج دینداری نہیں, آج تو ہر ایک دنیا داری کی طرف بھاگتا ہے. میں نے ایک بات بتائی تھی اس کو پوری کر کے اپنی بات ختم کروں. اللہ اکبر. لڑکی جس طریقے سے دینداری دیکھنی ہے اسی طریقے سے اس کا خاندان بھی دیکھو, بیک گراؤنڈ بھی دیکھو. اس لیے آج ہم ظاہراً مالداری دیکھتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی نسل کیسی ہے, کبھی یہ نہیں دیکھتے اس کا خاندان کیسا ہے, کبھی یہ نہیں دیکھتے. آج ہمارے نوجوان معاشرے کے اندر بڑا ماحول ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کرو, اپنی مرضی سے شادی کرو. قسم خدا کی یار, شریعت نے پابند نہیں کیا ہے, شریعت نے اجازت دی ہے اپنی مرضی سے شادی کرو, لیکن اپنے کفو میں تو کرو, اپنے برابری میں تو کرو. یار میرے نبی نے تو پیغام دیا ہے جب اپنی بچی کی شادی کرنے چلو نا تو ایک مرتبہ اپنی بچی کی رائے لے لو. نبی نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے قریب آئے, کہا بیٹی فاطمہ تمہاری ماں تو موجود نہیں ہے لیکن اب میں تمہاری شادی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹی فاطمہ سنو, میں نے تمہاری شادی کے لیے علی کو چنا ہے, میں نے علی کو چنا ہے, علی کو میں نے پسند کیا ہے. او فاطمہ اگر تمہاری مرضی ہونا تو علی سے تمہارا نکاح کر دوں. او یارو, نبی نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بیٹیوں پر تھوپو مت, بیٹیوں پر زبردستی مت کرو, بیٹیوں پر اپنے فیصلے مت رکھو, بلکہ ایک مرتبہ جہاں سے بات چل رہی ہے, جہاں سے رشتہ چل رہا ہے, جس سے شادی کرنا چاہتے ہو, ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے کان میں بھی نکال دو. اپنی بیوی کے ذریعے یا اپنے بیٹے کی بہو کے ذریعے جس طریقے سے ہو اپنی بیٹی کے کان میں بھی نکال دو. ہو سکتا ہے یار قسم خدا کی جہاں تم کرنا چاہتے ہو کسی دنیا دار کے ساتھ میں, لیکن ہو سکتا ہے بیٹی کسی دیندار سے شادی کرنا چاہ رہی ہو, بیٹی کے دل میں ہو کوئی عالم مل جائے, بیٹی کے دل میں ہو کوئی مفتی مل جائے, بیٹی کے دل میں ہو مفتی ہو یا نہ ہو کم از کم کوئی نمازی مل جائے, کوئی داڑھی والا مل جائے. قسم خدا کی یار اگر ہم ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے مشورہ لے لیں گے تو بیٹی بھی خوش ہو جائے گی اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. لیکن آج تو اپنی مرضی سے
اپنی مرضی سے کر رہا تو کر لے، ورنہ لے چل، ورنہ چل۔ وہ ہمارے نوجوان بہنیں اور بھائی میری اس آخری بات کو توجہ سے سنیں۔ عرب کے اندر ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی تھے، دونوں میں عشق ہو گیا، معاشقہ ہو گیا۔ لڑکی بڑی مالدار تھی، لڑکا بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ لڑکی نے دباؤ ڈالا کہ مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکا انکار کرتا رہا۔ آخر کار ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے گھر والے شادی نہیں کریں گے، چلو ایسا ہے ہم دونوں بھاگ چلتے ہیں۔ لڑکی نے کہا سنو، مال میرا رہے گا، دولت میرے پاس ہے، سواری بھی میرے پاس ہے، تم فلاں ٹائم پر فلاں جگہ آ جانا رات میں سواری لے کر، ہیرے جواہرات لے کر، سونا چاندی لے کر وہاں پر آ جاؤں گی۔ اس لڑکی نے موقع پا کر رات کو سامان باندھا، اپنے گھر کی سب سے تیز ترار اونٹنی جو بہت تیز دوڑتی تھی، اس اونٹنی کو اس نے رات بھر چارہ کھلوایا نوکر سے۔ اونٹنی جب پیٹ بھر کے تیار ہو گئی، آدھی رات میں اس لڑکی کو موقع ملا، اپنا سامان اٹھایا، اس اونٹنی کو کھلوایا اور اس پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی ہے۔ او عزیز و نصیحت کی بات سنو، اب یہ جا رہی ہے اونٹنی کو دوڑاتی دوڑاتی، اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں اس کا آشنا، جہاں اس کا عاشق، جہاں اس کا دیوانہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا، اپنی اونٹنی پر بٹھایا، اب دونوں چل رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، صبح نمودار ہونے والی ہے۔ یہ اپنی سرحد سے نکلے، جیسے ہی اپنی سرحد سے نکلنے کے قریب آئے نا تو راستے میں ایک ندی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ ایک ندی آئی۔ لڑکی نے کہا اس نوجوان سے ایسا کرو تم مرد ہو میں عورت ہوں، ایسا کرو تم اونٹنی سے اتر جاؤ، میں اونٹنی پر بیٹھے رہتی ہوں۔ کہا کیوں اتر جاؤں میں اونٹنی سے؟ کہا اس لیے کہ اونٹنی سے اتر کے تم اونٹنی کو پیچھے سے ہکالو، پیچھے سے مارتے رہو، پیچھے سے چلاتے رہو۔ نوجوان نے کہا کیسی بات کر رہی ہے، یہ اونٹنی تو بہت دیر سے بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اب اس کو چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا ضرورت ہے، وجہ ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا دیکھو یہ پانی آ رہا ہے، کہا یہ ندی آ رہی ہے، اب جب یہ اونٹنی ندی میں جائے گی نا، ندی ہمیں پار کرنا ضروری ہے، جب یہ ندی میں جائے گی نا تو اس اونٹنی کی ایک عادت ہے، اس اونٹنی کی ایک خصلت ہے۔ کہا کیا خصلت ہے؟ کہا پانی دیکھ کر یہ پانی میں بیٹھ جاتی ہے، پانی دیکھ کر پانی میں بیٹھ جاتی ہے۔ کہا اچھا، کہا ضروری ہے؟ کہا ضروری ہے، اس لیے اس کی نسلی بیماری ہے، نسلی۔ اس کی ماں کی بھی یہی عادت تھی، وہ بھی پانی کو دیکھ کر پانی میں بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی دادی کی بھی یہی عادت تھی، وہ پانی کو دیکھ کر پانی میں بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی پردادی کی بھی یہی عادت تھی، وہ پانی کو دیکھ کر پانی میں بیٹھ جاتی تھی۔ کہتی ہے لڑکی اس نسل کی جتنی اونٹنیاں پیچھے تک ہمارے گھر میں رہی ہے نا، ہر اونٹنی پانی کو دیکھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ یہ اپنی نسل کی عادت کو نہیں چھوڑتی ہے، یہ اونٹنی بھی پانی کو دیکھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ او یار سنو، نصیحت کرو، وہ نوجوان نصیحت حاصل کرے جو یہ سوچتے ہیں باپ راضی ہو یا نہ ہو، ماں راضی ہو یا نہ ہو، گھر کی عزت برباد ہو جائے، لیکن ہمیں محبت میں شادی کرنی ہے، ہمیں اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ اس نوجوان نے جب اس لڑکی سے سنا، کیا کہا؟ اس کی نسلی عادت ہے، یہ اپنی عادت کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس کی دادی، اس کی پردادی، اس کی ماں، سب کے اندر یہ عادت تھی، وہی عادت ان کے اندر بھی آ گئی ہے۔ لڑکے نے اونٹنی کی نکیل کو چھوڑا، سامان چھوڑا اور لڑکی سے کہا تیرا راستہ تیری طرف ہے، میرا راستہ میری طرف ہے، میں تجھ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ لڑکی نے کیا کہا؟ وجہ کیا ہے؟ تم تو بڑی محبت کرتے تھے، تم تو مجھ پر جان نچھاور کرنے تیار رہتے تھے، تم تو بڑی قربانیوں کا اعلان کرتے تھے، آخر اس رات کی تنہائی میں، اس اندھیرے میں تنے تنہا مجھ سے تعلق کیوں توڑ رہے ہو؟ مجھ سے شادی کرنے کیوں منع کر رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا سن، میں جو تجھ سے شادی کر رہا ہوں تیرے ذریعے مجھے اپنی نسل بڑھانی ہے، مجھے اپنی نسل بڑھانی ہے، اپنا خاندان بڑھانا ہے۔ او یار، جب یہ ایک جانور ہوتے ہوئے اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا تو ہم تو انسان ہیں۔ اگر آج ہم یہ کام کریں گے تو کل جب ہماری اولاد پیدا ہوگی تو یہ خصلت، یہ عادت، یہ طریقہ جو آج ہم اپنا رہے ہیں وہی کل ہماری اولاد کے اندر بھی چلا جائے گا۔ کبھی سوچا ایک جانور اپنی عادت کو نہیں چھوڑ رہا؟ قسم خدا کی عزیزو، اس لیے دیندار دیکھو، اگر دیندار دلہن ہوگی نا تو پھر شوہر سے جھگڑا نہیں کرے گی، اگر دیندار دلہن ہوگی نا تو پھر ساس کی عزت کرے گی، اگر دیندار دلہن ہوگی نا تو سسر کی عزت کرے گی، اگر دیندار دلہن ہوگی نا تو گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گی۔ لیکن اگر دلہن دیندار نہیں ہوئی تو وہ گھر
جو بہو کے آنے سے، بیوی کے آنے سے جنت بن جاتا ہے، اس گھر کو جہنم بننے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اگر بیوی اچھی ہے تو وہ گھر جنت کا نمونہ ہے، اور جس گھر کے اندر بیوی اچھی نہیں ہے تو وہ گھر کیا ہے؟ جہنم، گھر جہنم ہے۔ تو عزیزو، یہ نکاح کی محفل جو اس وقت آج یہاں پر جس کے شکرانے کے طور پر، جس کے خوشی کے طور پر آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، پروردگار عالم اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک میں آخری پیغام دے دوں عزیزو، جس بچی کو ہم دوسرے کے گھر سے بیاہ کر لا رہے ہیں نا، تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اس کو اپنی بیٹی کی طرح رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا خیال اپنی بیٹی کی طرح رکھیں۔ جس طریقے سے بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کی چھوٹی چھوٹی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں نا، اگر بیٹی سے کھانا نہیں بنانا آتا ہے تو ماں کبھی اس کو تانے نہیں دیتی ہے، اگر بیٹی سے جھاڑو لگانے نہیں آتی ہے تو سسر کبھی اس کو باپ اس کو تانے نہیں دیتا ہے، لیکن ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اگر بیٹی غلطی کرے تو بیٹی ہے، اور اگر بیوی بہو غلطی کرے تو وہ بہو ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اگر ہمارا بیٹا، اللہ اکبر، اگر ہمارا بیٹا اپنی بیوی کی تعظیم کرتا ہے، اگر ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو ادب سے بولتا، بڑا معاملہ خراب ہے۔ اگر کوئی نوجوان اپنی بیوی کو ادب سے بولنے لگا نا، ادب سے، ہاں مولوی زیادہ بولے ہیں ادب سے بیچارے، مولوی زیادہ بولے ہیں، اجی کہاں جا رہی ہو، اجی کھانا بنا لیا کیا، تو مولوی تو ادب سے بولے ہیں، اور یہ تو ایسے بولے ہیں کہاں گئی تھی، تو مولوی کو کیا میں ہے، تو جورو کا غلام ہے، جورو کا غلام۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آئے۔ تو اگر ہمارا بیٹا، اب میں یہ جو ہوتے ہیں نا گھر میں ساس سسر، جنہیں ساس سسر کی ڈگری ملتی ہے، ان کا رویہ بتا دوں تھوڑا سا، پھر بات ختم کروں گا۔ ان کا رویہ اپنے دمادوں کے ساتھ تو بڑا الگ ہوتا، اور اپنے بیوی بہو کے ساتھ بڑا الگ۔ اگر ان کا دماد جو بوڑھے ہیں نا، جیسے ہم بھی کبھی بوڑھے ہوں گے، ہمارا بھی کوئی دماد ہوگا، خیر ہمارا تو لڑکی نہ، انشاءاللہ۔ تو ان کا رویہ کیا، ساس بھی کہہ رہے ہیں بڑھیا کیا ہمارا پائن بڑا اچھا، حاجی جی کہہ ہمارے پائن بڑے اچھے، ہمارے لونڈے سے بڑی محبت کرے۔ اگر انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے دماد، اپنی بیٹی اور اپنے دماد کو اگر ایک چارپائی پہ بیٹھ کے ایک جگہ کھانا کھاتا ہوا دیکھ لیا نا، تو ان کے سینے گلاب کے پھول کی طرح کھل جائیں۔ ارے ہمارا پائنا بڑی محبت کرا ہمارے لونڈیا سے، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا میں، بڑا ان کا سینہ چوڑا ہو جا خوشی سے۔ اور اگر انہوں نے اپنے گھر میں اپنے لونڈے کی بہو کو اپنے لونڈے کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کے پیٹ میں گڑبڑی ہو جا، گڑبڑی۔ اگر ان کا داماد ان کے گھر 2 رات رک جائے تو بڑا اچھا داماد ہے، بات نہیں پلٹتا بالکل بھی، ہمارا پائنا بڑا اچھا، بات نہیں پلٹتا، 2 دن روکیں گے تو 2 دن رک جا۔ اور اگر ان کا لڑکا سسرال میں 2 دن رک گیا تو گھر میں بڑھیا کے پیچھے دیکھ رہی ہے، پرسوں کا گیا ہوا ابھی تک آیا نہیں ہے بالکل بھی، دکان بھی ٹھپ ہے، کاروبار بھی ٹھپ ہے۔ اپنا داماد بیٹی کے ساتھ کھائے تو بڑا اچھا، اپنا داماد 2 راتیں رکے تو بڑا اچھا، اپنا داماد تمہیں ابا ابا کہے، تمہاری بڑھیا کو اما اما کہے تو بڑا اچھا۔ اور اگر تمہارا بیٹا اپنی ساس کو اما کہہ دے تو بڑھیا سے کہے دیکھ رہی ہے کوڑیا کی، تجھے اتنی شوق سے کبھی اما نہ کہی اس نے، کون ہی مارا ہے بڑھیا کے وہیں بیٹھے بیٹھا۔ ہمارے تجربے کی بات بتا رہے ہو، تمہارے سامنے نوجوان بیٹھے ہمارے، تمہاری ساس کا فون آ جائے اور یہاں ابا بیٹھے ہو، یہاں اما بیٹھے ہو، اور تمہاری ساس کا فون آ جائے، مجھے فیصلہ کر کے بتا دو تم جواب کیسے دو گے اس کا، بتا دے کوئی نوجوان جو خوشی سے یہ کہتا ہے امی وعلیکم السلام یا امی السلام علیکم، اتنی زور سے امی نہیں کہہ سکتا نہ۔ ڈی آئی جی کا فون تو آیا، یہاں جو ہوم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے نہ کہہ رہا، جب دیکھے گا نا امی کا فون ہے، امی کا، میرے تو موبائل میں بھی خوش دامن لکھا ہوا، جو کوئی سمجھا ہی نہ کس کا فون ہے، فارسی میں لکھا ہوا، فارسی میں لکھا ہوا میری ساس کا نام نمبر۔ تو ہمارا انداز یہ ہے، تو جب فون آ ہے نا ساس کا تو جو چلاکوں میں وہ تو چکن باہر کو چلے جائیں، باہر جا کے باہر کا امی السلام علیکم، ابا کے سامنے نہ کہے گا امی السلام علیکم، اگر اس نے ابا کے سامنے کہہ دی تو دونوں بڑھیا بڈھوں کے پیٹ میں آگ لگ جا کہ تجھے تو نہ کہتا کبھی اتنی شوق سے اما۔ تو ہم اگر ہمارا داماد ہماری بیٹی سے
अच्छा सलूक करे तो बड़ा अच्छा है। हमारा दामाद हमें अब्बा कहे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हमारा बेटा अपने ससुर को अब्बा कहे, हमारा बेटा अगर अपनी सास को अम्मा कहे, तो हमें ये लगता है कि जोरू का गुलाम है, हमें ये लगता है ससुराल का मुरीद है, हमें ये लगता है ससुराल का गुलाम हो गया है। कसम खुदा की यार, अगर हमने ये अंदाज़ा अपनाया होता, जो हमारे घर के अंदर बेटी, जो किसी की बेटी दुल्हन की शक्ल में आती है, अगर हमने ये हमने ये अपना तरीका अपनाया होता, उस बेटी को पास में बिठाते, अपने बेटे को पास में बिठाते और कहते, बेटा सुन, ये तेरी बीवी है, आज के बाद में ये तेरे घर में आई है, अपने बाप को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, अब ये हमारे घर आई है, ये हमारी बेटी है। और सुन, जिस तरीके से तू हमें बाप कहता है, तू अपनी बूढ़ी माँ को माँ कहता है, आज के बाद में इसकी माँ तेरी माँ है, इसका बाप तेरा बाप है। तो कसम खुदा की यार, अगर तुम उस आने वाली नई दुल्हन के सामने अपने बेटे को एक मर्तबा ये नसीहत कर देते, बेटा इसकी माँ तेरी माँ है, इसका बाप तेरा बाप है, तो जिस तरीके से हमें बाप कहता है, हमें माँ कहता है, उसी तरीके से इसके माँ बाप को भी माँ बाप समझ लेना। तो कसम खुदा की, फिर कोई बहू भी अपने सास ससुर को बुढ़िया बुड्ढा कहने की मजाल नहीं कर सकती थी, बल्कि वो भी खुशी से कहती कि जिस तरीके से तुम मेरे माँ बाप को माँ बाप कहलवा रहे हो, आज से तुम भी मेरे माँ बाप हो। लेकिन हमारा तरीका दूसरा होता, हमारा रवैया दूसरा होता है। कसम खुदा की यार, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हर घर में से शिकायत आवे कि साहब बुढ़िया बड़ी तेज है, बुढ़िया क्या कि बहू बड़ी तेज है। इनका मामला बड़ा अजीब है। जब ये दुरानी होती है तो कहती है जिठानी अच्छी नहीं मिली, जब जिठानी हो जाए तो कहती है दुरानी अच्छी नहीं मिली, जब बहू हो तो कहती है सास अच्छी नहीं मिली, जब सास हो तो कहती है बहू अच्छी नहीं मिली। इन्हें कुछ अच्छा ही नहीं मिलता, कुछ अच्छा नहीं मिलता। बल्कि मैं तो एक बात बताता हूँ कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े रहते हैं ना सास में और बहू में, तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक वहाँ बहू की गलती बाद में होती है, पहले सास से शुरू होती है बात। क्योंकि जब शुरू में बहू आती है ना तो बड़े फूंक फूंक के कदम रखती है, बड़े फूंक फूंक के, वो बड़े फूंक फूंक के कदम रखती है शुरू में, लेकिन उसके फूंक फूंक के कदम रखने के बावजूद भी उसके कदमों के नीचे कांटे तलाश किए ही जाते हैं, कहीं गलती मिले, कहीं गलती मिले, कहीं गलती मिले, तो फिर वो भी अपना रवैया वैसे ही अपनाती है। तो अजीज़ों, हम जिसकी बेटी को ब्याह कर ला रहे हैं तो हमें उसको अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए। तो यकीनन उस बेटी को एहसास नहीं होगा कि वो अपनी माँ को छोड़ कर आई है, वो अपने बाप को छोड़ कर आई है। परवरदिगार आलम आज की इस महफिल को कबूल फरमाए। रब फरमाता है, फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना, तुम उन औरतों से शादी करो जो तुमको भा जाएँ, जो तुमको पसंद आ जाएँ, उनसे शादी करो, पसंद आ जाएँ। इससे क्या समझ में आती है? इससे समझ में आती है कि देख के शादी करो, हैं, देख के शादी करो। और वो हमारे मुआशरे में नहीं है। हमारा तो वो मुआशरा करबला वाला कि घोड़े पिए, सवार पिए और शुतुर पिए तो तुम मना न कीजियो, पर फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। पूरा खानदान देख का आगा, बेनोई भी, ससुर भी, जेठ भी, सब देख का आएंगे, लेकिन जिसका ब्याह हो रहा वो नहीं देख सकता। जबकि तरीका ये है कि एक मर्तबा उसी की नजर डलवा दो। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, उन औरतों से शादी करो जो तुमको पसंद आ जाए। एक नजर देखना शादी के इरादे से ये गलत नहीं है। तो परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।